مقام کے اوپر پہنچے حضور علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ جبریل نے مجھے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزل فصل فصلی. مجھے کیا کہنے لگے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ انزل نیچے اتریے اور فصل آپ نماز ادا فرمائیے. فصل نہیں تو میں نے نماز ادا فرمائی 2 رکعتیں میں نے پڑھی. پھر مجھے جبریل پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کس مقام کے اوپر آپ نے کیا کیا نماز پڑھی ہے، یہ کون سا مقام؟ تو فرمایا نہیں جبریل امین مجھے اس مقام کو میں نہیں جانتا. تو جبریل امین کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ مدینہ طیبہ ہے وَإِلَيْهِ الْحَاجِرَ، اور آنے والے زمانے کے اندر آپ نے اسی مقام کی طرف ہجرت فرمایا. یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ آپ کا مقام ہجرت ہے. اسی مقام کے اوپر چالیے تک پڑھنا ٹھیک ہے. کیا فرمانے لگے فصل نہیں تو میں نے نماز پڑھی. میں نے پوچھا وَإِلَيْهِ الْحَاجِرَ، ہاں یا رسول اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے، آنے والے زمانے کے اندر آپ نے اسی مقام کی طرف ہجرت فرمانی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی 2 رکعتیں پڑھی پھر براق کے اوپر سوار فرما. پھر ایک مقام ایسا آیا جبریل امین پھر مجھے کہنے لگے انزل اتریے یا رسول اللہ فصل یہاں پر نماز ادا فرمائی. فصل نہیں تو فرما اس مقام کے اوپر پھر حضور نے 2 رکعتیں ادا فرمائی. پھر جبریل پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ فرما نہیں جانتا. فرما اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ مقام طور سینا ہے حیث کلم اللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس. حضرت موسیٰ کی ذات اقدس سے اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا تھا؟ کلام کیا تھا. یہ طور سینا اس مقام کے اوپر حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. حضور نے وہاں پر بھی 2 رکعتیں ادا کی. پھر تیسرے مقام کے اوپر پھر فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر اتنی رکعتیں ادا فرمائی. حضور کہتے ہیں میں اسی مقام کے اوپر اترا میں نے رکعتیں ادا فرمائی. پھر مجھے جبریل پوچھتے لگے بتائیں یا رسول اللہ یہ مقام کون سا ہے؟ فرمایا جبریل تم بتاؤ. تو فرمایا یہ مقام وہ مقام ہے، توجہ رکھنا ہے آپ نے. فرمایا یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا. اس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو پتھر ہے بیت اللہ شریف، اس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے دنیا کے اندر تشریف لائے. یعنی دیکھیں نا حضرت مریم جو تھی نا، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو جبریل کے ذریعے سے خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ کہتے ہیں میرے بطن کے اوپر انہوں نے پھونک ماری اللہ تعالیٰ نے، تو آپ سائڈ کے اوپر تشریف لے گئی. سائڈ کے اوپر فرمایا یہ وہ پتھر ہے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس پتھر کے اوپر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. دوستو اب یہ الفاظ تو سنن نسائی کے، یہاں پر تو بات پوری ہو گئی. لیکن بعض دوسری روایت کے اندر ایک چوتھے مقام کا ذکر بھی آتا ہے. وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری. یعنی حضور کا جو مقام ہے نا، حضور جس گھر کے اندر تشریف فرما تھے 25 سال اور بعض روایات کے مطابق 28 سال حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ جس گھر کے اندر ازدواجی زندگی آپ نے گزاری ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس مقام کے اوپر بھی حضور نے 2 رکعتیں ادا فرمائی. بہرحال سنن نسائی کے اندر یہی 3 جگہوں کا ذکر آتا ہے، طور سینے کا، مدینہ طیبہ کا اور بیت اللہ شریف کا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب دوستو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ روایت تو مکمل ہو گئی. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے حاشیہ سندھی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس شخص نے بھی یہ لکھا ہے، اس شخص نے لکھا ہے تتبع بآثار الصالحین کے لیے یہ حدیث پاک اصل کبیر ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس مقام کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، اس جگہ سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی دیکھیں نا یہ جو زمان ہوتا ہے، یہ مقام، یہ زمان، جو یہ جگہ، چلو مقام کی بات کر لیں، یہ جس مقام کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ جو دیواریں مسجد کی، یہ جو زمین ہے، یہ نیکی کا اثر بھی قبول کرتی ہے، یاد رکھیں، اور برائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے. یعنی یہاں پر کوئی بھی زمین کا حصہ وہاں پر برائی کی جاتی ہے نا، آپ دیکھیں نا بعض مقامات کے اوپر آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پر کوئی گھر ہوتا ہے یا کوئی حجرہ ہوتا ہے، کسی بندے کے پاس بیٹھتے ہو تو وہاں پر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بندہ کہتے ہیں جلدی میں یہاں سے چلا جائے، اور بندہ وہاں سے اٹھنے والی کرتا ہے، کہتا ہے میرے دل کو کچھ بے قراری سی. تو اس کا مطلب یہ وہاں پر کچھ شراب، کچھ کباب، کچھ گناہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس زمین کے اس حصے کے اوپر نوست بندہ محسوس کرتا ہے. اور بعض مقامات اس طرح ہوتے ہیں جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہاں پر تلاوت ہوتی ہے، یہاں پر ذکر ہوتا ہے، یہاں پر خطاب ہوتا ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے.
تو جو آپ دنیا کی باہر وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشانیوں جس وقت تنگ ہو کر اندر زمین کے اس حصے کے اوپر آتے ہیں تو آپ سکون محسوس کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو زمین ہوتی ہے یہ نیکی کا اثر بھی قبول کرتی ہے, یہ برائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے. تو جس طرح اعمال والی جگہ یعنی نیک اعمال جہاں پر ہو وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں بالکل جو فرد نیک ہو, جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو, جو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو, اس کے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے, اس کے وجود کی برکت بھی دنیا کو محسوس ہوتی ہے. ورنہ دیکھیں تو صحیح نا, مدینہ طیبہ کیا ہے, اس کو یثرب کہا جاتا تھا, یثرب بیماریوں کو گھر کو کہتے ہیں, لیکن پھر بھی حضور نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جس مقام کے اندر حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے وہاں کیا تھا, حضور اور محمد مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی, اس مقام کے اوپر بھی حضور نے 2 رکعت ادا فرمائی. پورے سینہ کے اوپر چلے جائے وہاں پر آج بھی کیا بالکل سیاہ کالے پتھر ہے, انسان دن کے وقت ڈر جاتا ہے, لیکن حضور نے وہاں پر بھی 2 رکعت ادا فرمائی. کیوں کہ اس جگہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ ایک نسبت ہے. پھر حضور بیت اللہ میں پتھر ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک عام پتھر ہے, اس کے اندر کیا ہے, لیکن حضور نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی. کیوں کہ اس مقام کے اوپر اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, تو پتہ چلا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھتے ہیں وہاں پر برکت ہوتی ہے. اس جگہ کے اوپر جانا, وہاں پر نماز ادا کرنا, وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا, یہ بدعت نہیں ہے بلکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک سنن نسائی کی کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. کتاب الصلاۃ کی پہلی یا دوسری روایت ہے, آپ وہاں پر خود جا کے تفصیل, پھر آگے آسمانوں کے اوپر جو حضور گئے, لمبی باتیں, زندگی رہی تو پھر کبھی اگر مستقل میرا یہاں پر نصیب ہوا تو پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ سناتا جاؤں گا. لیکن فی الحال اتنی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ برکت ہوتی ہے ان جگہوں کے اوپر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے, نیک بندے بیٹھتے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس برکت رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان مقامات کے اوپر نماز ادا فرما کے یہی مور لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, مقبول بندے, ان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس برکت عطا فرماتے ہیں. اب دوستو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ رکعتیں ادا فرمانے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کو اگلا سفر ہے. حضور فرماتے ہیں میں پہنچا حضرت بقبر فمررت بقبر موسیٰ, فرما میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس پہنچا. فَإِذَا رَأَيْتُ, فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچا. فَإِذَا رَأَيْتُ, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز ادا فرما. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, ثابت یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور اذان اور اقامت کے ساتھ اپنی قبروں کے اندر نمازیں ادا فرماتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے, ہم حیات النبی کے قائل. اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, اپنی قبور کے اندر نمازیں ادا فرماتے رہتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے. 7 مختلف اسناد کے ساتھ اس روایت کو امام نسائی نے لکھا ہے, اور اسی طرح امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا ہوں, میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرماتے ہیں.